الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت محترم خالد سلیم نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اس محفل کا اور اس جلسے کا اہتمام فرمایا۔ آپ ایک مدرسے کے محتمم ہیں اور مدرسہ چلا رہے ہیں، اس کے اندر بچوں کو قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کرایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے آئندہ یہ اور بھی سلسلہ آگے بڑھے گا۔
قیامت تک اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے، اور جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس بندے کو بھی پاور عطا فرما دیتا ہے۔ ان حالات میں مدارس کا قیام، اس کے اندر پڑھانا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے مساجد اور مدارس کے بارے میں، علماء کے بارے میں، کہ ہر بندہ ہمیں دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم ہی ہیں کہ ادھر سڑک پر بیٹھ کر دین کی بات کر رہے ہیں، اور ہم ہی ہیں کہ سیکورٹی کے حصار کے بغیر لگے پھرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اس وقت سے پہلے ڈرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں، اور افتوا بغیر علم، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، اور بلکہ یہ لفظ مفتی بھی مذاق بن جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو مفتی سیگا بھی نہیں آتا، اور وہ بھی مفتی بن جاتے۔ اخبار میں آتا ہے جی 500 مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا، تو فتویٰ وہی دیتے ہیں جس کے اندر پیچھے سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب وزیر اعظم نے کہا جی بھگوان اور اللہ ایک ہے، تو کوئی مفتی بھی نہیں بولا، پورے پاکستان میں کوئی مفتی نہیں بولا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حالات جو ہے نا، حالات، کوڑے کھانا، جیلوں میں جانا اور مصائب اور مشکلات برداشت کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ عطاء الحق قاسمی ایک لکھتا ہے اخبارات میں، اس کا باب تھا عطاء الحق قاسمی۔ اس نے ایک دفعہ اخبار میں لکھا کہ 1953 کی تاریخ میں جب ختم نبوت کی خاطر چلی تھی، کہتا ہے میرا باپ بھی وہاں جیل میں تھا، تو ایک مولانا صاحب کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہ مولانا صاحب اس کے پاؤں میں گر پڑے فوجی کے، کہنے لگے مجھے معافی دے دو، میں آئندہ ختم نبوت کی بات نہیں کروں۔ اس نے لکھا کہ میں نے اپنے باپ کو کہا کہ اس کا نام بتائیں، تو کہنے لگا میرا باپ کہتا ہے کہ میں 2 وجہ سے نام نہیں بتاؤں گا، ایک تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کا پردہ فاش نہیں کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس مولانا پر ظلم اتنا ہوا ہو کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ تو یہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، ان کے ظلم و ستم برداشت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل ہی تھے جو وقت کے حکمران سے ٹکر لے گئے۔ آپ کو رخصت کی حدیثیں بہت سارے علماء سنا رہے تھے جب آپ کو کوڑے لگ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ حدیثیں بھی تو سناؤ نا جو حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے نبیوں کے جو امتی تھے ان پر آرے سے ان کے 2 ٹکڑے کیے گئے، پھر بھی انہوں نے سی نہیں کی۔ تو یہ دینی مدارس جو ہیں یہ اسلام کا کلہ ہے۔ بالکل، یہ میں آپ سے بالکل واضح بات کر رہا ہوں۔ صرف ایک پاکستان اب بچا ہے، افغانستان کے اندر بھی انہوں نے ہر شے لتاڑ دی، وہاں کے مولوی بھی بیچارے درباری سرکاری بن گئے۔ اب صرف ایک پاکستان بچا ہے، اس کے اندر آخری کوشش ہو رہی ہے کہ مدارس جو ہیں ان کا نصاب کو تبدیل کر کے ان کو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بنا دیا جائے، آخری کوشش ہے۔ اور جس دن یہ کوشش کامیاب ہو گئی آپ کو کوئی حق بات کہنے والا نظر نہیں آئے۔ بالکل وہ سرکاروں کے ہمیں کیا لگے، قوم جس طرح عیاشی میں مبتلا ہے
ہمیں کیا لگے ہم جا کر پرچے کٹوائیں، جیلوں کے اندر دال کھائیں، ہمیں کیا لگے؟ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں سعودی عرب کے مولوی کیا کرتے ہیں؟ جو حکومت کہتی ہے وہی بک بک کرتے ہیں۔ حکومت کہتی ہے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرو تو وہ بک بک کرتے ہیں، ہذا حرام ہذا شرک۔ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر ہذا حرام کہتے ہیں۔ جنت البقیع کے اندر کہہ رہے ہیں یہ مٹی ہے، یہ مردے مر گئے، یہ کچھ نہیں کرتے۔ میدان احد میں وہ بکواس کرتے، وہاں کھڑے ہیں بکواس کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں، مر گئے، قبروں والے کچھ نہیں دیتے۔ غار ثور کے نیچے کھڑے ہیں، ھذا الحدید ھذا الاحجار، یہ پتھر ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو ظاہر ہے ان کو ان تنخواہ چاہیے، ان کو تو حق نہیں چاہیے۔ اس واسطے آپ حضرات جتنے ہماری باتیں سنتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، اور اس سے پہلے یہ پھر سوچیں کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ امام محمد بن حنبل کو کوڑے لگ رہے تھے، بادشاہ اونٹ پر باندھ کر کوڑے لگا رہا تھا، بازار کے اندر کوڑے لگا رہا تھا۔ صدیاں گزر گئیں، آپ کیوں جی تواڈے جلسے تے انہاں دا نا آیا کہ نہ آیا؟ نا انہاں دی ہمیشہ زندہ رہندے جنہاں قربانیاں دتیاں تے جنہاں اپنے آپ بچایا، انہاں دے نا وہ آپ دے دور وچ کتنے مولوی سن، کتنے شیخ الحدیث سن، لیکن نا امام محمد بن حنبل دا ہی رہا، نا امام اعظم ابو حنیفہ دا ہی رہا، نا امام ربانی دا ہی رہا، نا علامہ فضل حق خیر آبادی دا ہی رہا، نام مولانا سید کفایت علی کافی دا ہی رہا، نام مفتی صدر الدین آزردہ دا ہی رہا، نام مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دا ہی رہا۔ تے جنہ قربانیاں دیتیاں، جنہ دین دی خاطر باطل دی اکھاں وچ اکھاں پائیاں۔ امام محمد بن حنبل نو جدو کوڑے لگ رہے سن نا بازار وچ، تے لوگ تانوں پتہ ہے تماشبین ہوندے، ایتھے بھی کئی ویکھ کے اچھا جلسہ ہو رہا گزر گئے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تے امام صاحب جڑے بازار گزرتے سن نا لوگ، آپ فرمایا جڑا مینوں جاندا ہو تے جاندا، جڑا نہیں جاندا وہ یاد رکھے میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ تو فرمایا میری ٹکر ہو گئی بادشاہ نال، بادشاہ کہندا قرآن جڑا حادث ہے، تے میں کہندا نہیں اللہ دی صفت قدیم ہے، اے میری ٹکر ہو گئی بادشاہ نال۔ آپ فرماندے داتا صاحب نے بھی لکھیا، سیر و اعلام النبلاء وچ حافظ ذہبی بھی لکھیا، بڑا لمبا تذکرہ لکھیا کہ جدو آپ نو کوڑے لگ رہے سن نا، اس دوران پھر آپ دا تہ بند کھل گیا، ہاتھ تے بدے ہوئے سن تے تہ بند کھل گیا، تے غیب وچوں ایک ہاتھ آیا، انہیں آ کے دوبارہ امام صاحب دا تہ بند دیتا۔ لیکن اس تو پہلے ایک گل ہے، جدو آپ دا تہ بند کھلن لگا نا تے آپ آسمان وال منہ کر کے کوئی بولے، بعد آپ نے شاگردہ نے پوچھا حضور تسی اللہ آسمان وال منہ کر کے کی گل کی تھی؟ آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کی تھی، یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں، غیرہ دے سامنے ننگا تے نہ کر۔ ہاں جی تو جنہ لوگاں امام محمد بن حنبل نو کوڑے مروائے سن نا، آپ دا جنازہ جد اٹھیا تے 17 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی۔ تو جدو آپ نو کوڑے لگ رہے سن تے آپ نے فرمایا قولوا لأہل البدع بیننا و بینکم الجنائز، فرمایا نا بدتیاں نو کہہ دیو جڑے کہندے ہیں قرآن جڑا ہے حادث ہے تے بادشاہ نو انہاں بدماشی کرا کے تے مینوں کوڑے مروا رہے ہیں، فرمایا نا بدتیاں نو کہہ دیو احمد بن حنبل چپے جنازے تواڈے ساڈے درمیان فیصلے کر دین۔ ہاں فیصلے تے امام صاحب دا جدو جنازہ اٹھیا تے 17 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی۔ تے جس بندے نے امام صاحب نو کوڑے مروائے سن نا، اس دا 5واں بندہ کوئی نہیں سی چارپائی چاہنا۔ اس واسطے اے پھر دین ایویں تے نہیں نا۔ بعد وچ نا حافظ ذہبی لکھیا بھئی امام احمد بن حنبل دے بیٹے سن حضرت عبداللہ، او فرماندے جدو میں اپنے ابا جی نو ویکھیا نا نماز پڑھ کے دعا منگدے ہیں تو کہندے سن رحم اللہ ابو الحیثم غفر اللہ لابی الحیثم، یا اللہ ابو الحیثم تے رحم کر دے، یا اللہ ابو الحیثم نو بخش دے۔ آپ دے صاحبزادے فرماندے میں پوچھا ابا جی یہ کون ہے؟
پتر میں ہاں تہاڈا دعا کدے واسطے منگدے ہو؟ آپ نے فرمایا جدوں میں جیل وچ جا رہے ہوں نا تے ابو الہیثم اس زمانے دا بدماش گنڈا چور لٹیرا لیکن چنگیاں نال نسبت ہو جائے تے صدیاں بعد بھی ہاں جی انہاں کہا امام صاحب فرمایا میں جدوں جیل جا رہے سی نا تے بعد او جیل چوں رہا ہو کے آ رہے سی تے ساڈی ملاقات ہوئی رستے چ اونے کہا حضرت جی تسی کیڑے پاسے اسی تے چور ڈاکو ہاں تسی جیل وچ کیوں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یار بادشاہ نال ٹکر ہو گئی۔ انہیں کہا بادشاہ نال ٹکر ہو گئی تو میں نے ایک جواب دیو۔ انہیں کہا کی؟ فرمایا حق تے ہو یا نہیں؟ تسی حق تے ہو یا نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا حق تے۔ آپ نے فرمایا وہ ڈاکو میں نے کہنے لگا میں 18,000 کوڑے کھا چکیا ایس پیٹ ہوتے بدماشیاں کر کے تے رہا ہو کے جا رہے ہیں دوبارہ پھر پروگرام میں بدماشی کرن لگا تے حضرت جی کم از کم حق دی خاطر 18,000 کوڑے ضرور کھوے ہو جی میں باطل دی خاطر کھا دے۔ امام صاحب فرما دیں اس ڈاکو نے جڑے میرے نال گل کی تھی نا تو میں دلیر ہو گیا یارا جے نہ حق ہو کے تے 18,000 کوڑے کھا سکدا تے میں اللہ دے قرآن واسطے 18,000 کوڑے کیوں نہیں کھا سکدا جاؤں؟ آج ناموس رسالت کی خاطر میری مسجد بہت سارے ہماری نے حملہ کیتا لوگ کہتے جی روزانہ ہی تے پولیس آئی ہوندی میں کہا جلیا جتھے نہیں آندی انہاں کیڑے کام کر چھڈے انہاں بہت دلاں کیتا ہے جی میری مسیتی میں آئے ہوندے تو کوئی میں اسی کوئی ہیرون تے نہیں نہ بیچتے گل وچ ہو رہے تے جیڑی مسیتی نہیں آندی پولیس انہاں مولویاں کیڑا اتھے جناب کر چھڈے ہاں جی ہن پھر جی میرے ہتکڑیاں لگیاں جی میں جیلاں چ گیا تے کم از کم ہن میں جی میری گڈی اتھے ہوندی تے لبیک دے نعرے شروع ہو جاندے کوئی گل تے وچ ہے نا توجہ اور بچہ یہی تو گل ہے جس وجہ تو کفر پریشان ہو گیا اے جڑے منڈے سارے نوجوان اے اٹھ کھڑے ہوئے نا تو جو لکھیا کہ میری جان بھی حاضر ہے اے گل پورے کفر نو پریشان کر گئے اے ڈھا گئی وہ کہندے نے بن کی گیا ہے محمد عربی دے شیر جاگ کیویں پے اے تسی اپنی تیاری رکھو تے 2018 تو پہلے ہی انہاں نس جانا ہے توجہ بڑے بڑے وسوسے پان والے آن گے دیکھو جی اے بند روڈ ہوتے مولانا اے جی سجایا جی اتھے لبیک دے نعرے لگ سکتے ہیں تے اسمبلی اندر کیوں نہیں لگ سکتے اسی یہی تو چاہتے ہیں ایتھے جی اسی نعرے لا رہے ہیں تے اسمبلی اندر ریڈ زون دے ہو پترو جی بند روڈ تے لگ سکتے ہیں تے اسمبلی اندر کرسی تے کیوں نہیں نعرے لگ سکتے اے نعرے ان تے لگنے ہاں بس اے ہی ساڑا مشن ہے ہاں اے جڑے ہن اسمبلی ممبر نے لا دین ساڑا کام تاں بھی پورا ہو جائے جے چاہندے ہو تہاڈیاں قبراں روشن ہون تے ویسے ہی تسی ورنہ قیامت والے دن پوری پوری گلیاں تہاڈے اندروں نکلنیاں ایم این اے دے اندروں پوری پوری جناب ہاں جی سڑکاں نکلنیاں کیونکہ سڑکاں دا مال کھادا انہاں نے جدوں انہاں نوں اللہ تعالیٰ زکوم دا پانی جہنم تے پائے گا انہاں نوں الٹی آنی تے پوری پوری ٹریناں انہاں دے اندروں نکلدیاں پوری پوری پٹڑیاں نکلنیاں پوری پوری موٹر وے انہاں دے اندروں نکلنیاں تو آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اسی آج تو خیر خواہ ہاں آج حضور دے دین دا کال او مر گئے ملک فیروز خان نون دی قبر کتھے جی
بھرے مجمع جو میں نے کوئی دسے پاکستان دا پہلا وزیر اعظم اور غازی علم الدین دے پیو نو غازی علم الدین دے والد ایک پریوی کونسل دا ممبر سی نا انگریزاں دا چہتا ملک فیروز خان نون تے جدو ساریاں پیلا مسترد ہوئیاں نا تے باپ تو پھر باپ ہی ہوندا میاں طالع مند غازی علم الدین دا پیو ادھے دفتر چلا گیا ملک فیروز خان نون دے انہوں نہیں سی پتہ میاں طالع مند ہے غازی علم الدین دا پیو انہیں جا کے کیا یار تو انگریزاں دا چہتا ممبر ہے پریوی کونسل دا تے تو میرے پتر دی سفارش کر اور رہا ہو جائے انہیں کہا تو کون ہے انہیں کہا میں علم الدین دا پیو ہاں ملک فیروز خان نون جتیاں بھی نہ پائیاں تے غازی دے پیو دوں ہاتھ پکڑ کے تے دفتر جو باہر لے آئے کہنے لگا تو میرے دفتر نہ آیا کر بابا انگریز ناراض ہو جانے تے پھر آج جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ملک فیروز خان نون دی قبر ہے کراچی گورا قبرستان ہے یعنی مسلمانوں دے قبرستان ہے جو دی قبر بھی کوئی نہیں ہاں اے میں تو انہوں معلومات دس رہا انہوں اے بھی نصیب نہ ہویا کہ مسلمانوں دے قبرستان دفن ہو حضور نے فرمایا ادفنوا موتاکم علی وسط صالحین او کما قال حضور نے فرمایا اپنے مردے نیکاں دے وچ دفن کیتے کرو او دی فائدہ یہ ہوئے گا تے جدوں نیکاں وال کوئی نہیں آئے گا تے تواڈے مردے بھی بچ جان تے او کتھے جا دفن ہویا ہاں جی تے دسو ملک دا وزیر اعظم ہوئے تے او دی قبر بھی کتھے جا بنے تے کدی اج تک کسی نے اتنے جا کے نہ پھول پائے نہ فاتحہ پڑھی تے ہووے ترکھانہ دا پتر ہاں جی ہووے ترکھانہ دا پتر تے ویکھ کے بھی قرآن نہ پڑھیا ہوئے ویکھ کے بھی قرآن نہ پڑھیا ہوئے تے روزانہ اس دی قبر تے ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا تے 1929 دفن ہوئے میانی صاحب 1929 وہ تے پاکستان بنن تو بعد مریا وہ دی قبر دا پتہ ہی کوئی نہیں تے علم الدین دی قبر تر و تازہ کنے رکھی میں کہا اقبال بنیا کیوے اور لوہار دے پتر دی ترخان دے پتر دی قبر روزانہ پھول پون تے ملک دے وزیر اعظم دی قبر گم ہو جائے اے وجہ کی بنی کہنے لگا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گل انجے اصل پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بڑھے سید ہو کے علم الدین دے پیر چم دیتے 6 لاکھ بندیاں دی موجودگی پیر چمے شاہ جی لوگاں دیاں چیخاں نکل گئی انہاں کہا شاہ جی اے کی کیتا ہے ترکھانہ دا پتر تے تسی دے پیر چمے سید بڑھے ہو کے تے پیر صاحب نے جڑی گل کیتی اسی ممتاز نہ تے تنویر قادری نہ تاں لگے کھڑے ہاں ساڈے وڈیاں نے سانو دسیا کہ اے نہیں ویکھنا اگے کون ہے اے ویکھنا ہے کم کے کیتا ہے کم کے پیر صاحب نے جب پیر چمے لوگوں دیا چیخاں نکلیاں شاہ جی بڑھے سید ہو کے کم از کم مولانا 85 سال آپ دی عمر سی اس تو زیادہ ہی ہونے اس ویلے آپ نے پیر چمے تے محدث علی پوری قائد اعظم نہ موڈا لا کے پاکستان بنایا بڑھے سید تے لوگاں کیا کیوں چمے فرمایا اس واسطے چمے نے میرے نانے دی عزت دے پیرا جدی علامہ اقبال کلندر لاہوری میں مولانا جا کے اقبال دی قبر تے 9 نومبر نو سوال کیتا ہے اے جڑے تسی کالج دے منڈے ہو نا یونیورسٹیاں دے تسی بھی کوئی ہمت کرو اقبال دی چھٹی بحال کراؤ ہاں اور یار 1 مئی دے شکاگو دے مزدور پتہ نہیں ہو کون سن کون نہیں سن انہاں دی چھٹی تے پاکستان وچ ہوے تے مصور پاکستان دی نہ ہوے یار اتنا وڈی کوئی محسن خوش قوم ہے پاکستان میں چوں بھی کسی نہیں کی وہ سمجھتے ہیں مولی خادم شعر پڑھتا ہے تو اقبال بھی مولی خادم دائیے انہیں چھٹی تاں منسوخ کی تھی او ذلیل دے پترو حکومت تسا لیا اس پاکستان لٹ کے تسی کھا رہا ہے وزیر اعظم تسی بڑے مولی خادم تو صرف شعر پڑھن دا مجرم میں اقبال دا نا جے لینا ہر تقریر ہر گل او سمجھتے ہیں بھائی اقبال مولی خادم دا
وہ دے شعر پڑھ پڑھ کے تے ساڑی دھوڑ پڑتا. کیوں جی اقبال ہونا اقبال کہہ جے کیا کہنا مسلمان فقر و سلطانی بہم کرد اور ضمیر باقی و فانی بہم کرد. اقبال کہندا اے تے مسلمانن جنہ فقیری اور بادشاہی ایک جگہ جمع کی. ہاں جی بادشاہی تے فقیری ایک جگہ مسلمانہ جمع کی. اقبال کہندا جے تینوں یقین نہیں آندا تے دار عمارت فقر را افزودان مثل سلمان در مدائن بودان. کہنے لگا جے تینوں میرے اس شعر تے یقین نہیں آندا تے مدائن دا گورنر حضرت سلمان فارسی ویکھ. مصر تو قافلہ آیا تاجران دا تے اتھے مزدور کھڑے سن سارے نے سامان چک لیا. ایک تاجر رہ گیا تے سلمان فارسی گورنر بھی اتھی کھڑے سن. اس تاجر نو پتہ نہ چلیا کہ مصر دا مدائن دے گورنر سلمان فارسی اے ہی ہے. انہیں کہا بابا مزدوری کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا کرنی. انہیں کہا چک سامان. جدو سلمان فارسی سامان چک لیا تاجر نال نال بازار وچ آیا تے لوگوں کہا السلام علیکم یا امیر. وہ تاجر کمن لگ پیا. انہیں کہا یہ کون ہے؟ انہیں کہا جے تے تو سامان لے جائے صحابی رسول مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے. ہاں جی دار عمارت فقر را افزودان مثل سلمان در مدا. اقبال کہندا ہے اسلام اتنا ڈاڈا ہے جے پہلے کوئی 4 ٹکے آئے تے حکمران بنن تو بعد اور غریب ہو گئے. دار عمارت فقر را افزودان مثل سلمان در مدائن. سمجھ کیوں جی اے میں اس اسلام دی گل کرنا. پاناما لیکس والے لوگاں نے اسلام نہ کی تعلق چلے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی 86 سال قید سن کے 86.5 سال امریکی قید وچ بیٹھی ہوئے. تے پتہ ہے اس کڑی دا جرم کے وے بڈھی عورت ہے. اودی ماں اودی ہمشیرہ نے مینوں دسیا ڈاکٹر فوزیہ صدیقی. وہ کہنے لگی میری ماں جھلی ہو گئی. جدوں پانی منگنا ہوئے تو کہندی عافیہ پانی لیا. حالانکہ عافیہ تے قید وچ. اپنی دھیاں دے ایک کمپنی 10 ارب ڈالر دی بن جائے. عافیہ صدیقی کسی دی دھی نہیں سی. اے اسی 2018 جے بدلے لینے اے بدلہ توجہ اے بدلے انج نہیں لینے کوئی نہ اسی کو بندہ مارنا ہے نہ کوئی پتہ توڑنا ہے. صرف تسی نچ جے ہن نچ دیو نا بس تسی ایک پرچی چک کے گھروں جاندو ٹر پینا. انہاں کہا حضور پرچی کیویں روندے روندے حضور پرچی. حضور سب کچھ تہاڈا ہے. اسی کمال ہے حضور اسی یہ سب کچھ تہاڈے واسطے رکھی پھردے سی. اسی موقع تک کیا ہن آ گیا تہاڈی عزت نال انہاں ممتاز قادری نو پھٹے لائے. حضور اسی یہ بدلہ لینا ہے. حضور انہاں مسجداں دے سپیکر اتارے سینمے دے بورڈ تے مولانا نہ اترے. لکشمی چوک تو ادھر جاؤ گڑی شاہ وال تے عورتاں دے مسلمان عورتاں دے ادھے جسم ٹنگی کھڑے تاکہ ساڈی فلم لوگ ویکھنا. سینمے دے بورڈ تے بچے نہ اترے تے مسجداں دے سپیکر اتر گئے. یہ مانا اے وے کہ مسجد سینمے دے جڑے مالک سن وہ بڑے تکڑے سن تے مسجد دی جڑی انتظامیہ تے مولوی صاحب جڑے سن وہ بڑے کمزور سن. انتظامیہ نے بھی کیا نہیں مولانا حالات نہیں ٹھیک وہ سپیکر لا دو. تے مولانا کو بھی آئے جب ساری زندگی مولوی نو پاڑیا مسیتی تے مسیت تے آیا اوکھا ویڑا تھانے دار آیا تے مولانا کہ وہ لا کے لے جاؤ. مولوی دا تو کام سی. انہیں کہا جلیا مینوں کون جاندا سی میں پنڈوں اٹھ کے آیا میری عزت مسیت بنائیاں. ہن مولوی تے جیل جا سکدا اللہ دے گھر دے سپیکر نہیں ہوتا سکتا. لیکن اینج نہ ہویا. ہاں جی سینمے دے مالک تکڑے نکلے تے مولانا مسجد دے سپیکر بھی نہ بچا سکتے. پھر گلاں کردے نا اسی بڑے حق گو علماء. چاہیے تے اسی کیوں جی چاہیے تے اسی آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب پات. ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ. درخت نو آگ لگ گئی. قریب تو ایک بندہ گزرا انہیں کہ آگ تھلو جا رہی. پرندے ہوتے بڑے مست ہو کے بیٹھے اور قریب تو گزرن کہنے لگا جلیو اور درخت تے اڑ نہیں سکتا تواڈے نال تے پراں نال اڈو تھلو اگ آ رہی. اگو پرندیاں کی گل کیتی. انہاں کہا میوہ کھادا اس درخت دا اور ناس کیے سب پات. اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا اس کے ساتھ. اے دانائی سی. پھر کفر نو پتہ لگدا نہیں محمد عربی دے غلام اجے صدیاں بعد اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ مسجد دی خاطر ایک پرچہ بھی نہ کٹوایا. گلو باٹوراں دا اپنی وفاداری کیتی تے مولانا مسجد دے رہ کے خطیب مسجد نال کی وفاداری کچھ نہیں سی ہونا. اندر بھی ایسی جا کے اللہ اودیاں ضربہ لانیاں سن. سپرینٹینڈنٹ خود کہنا ہے اور مولویاں نو کہ تو کڈو آئے نہ تے دھاڑی راتی اللہ اکبر تے لبیک کی شروع کی. اڈیالہ جیل جو تنگ آ گئے سن کہندے نے مولویاں نو کڈو
یہ دیہڑی رات کدی محفل نات کی کھڑے کدی جناب انج کی کھڑے کدی انج کی کھڑے یہ تو تن راتی سمجھ دیں نہ دیہڑی سمجھ دیں قلعہ گوالیار تے امام ربانی جا اذان دیتی ڈاکو چوراں وچ اس زمانے دے ڈاکو وچ جہانگیر نے آپ نو سٹیا آپ جاندے ہی جا اذان دیتی ڈاکو چور کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا بابا ایتھے مرید کوئی نہیں کنوں سنانی اذان فرمایا میں نو پتہ میں جنوں سنانی چپ کر کے بیٹھو او پھر ڈاکو تے چور آپ دے مرید ہو گئے جہانگیر نو خطرہ پہ گئے سی انہاں قلعہ گوالیار بھی پٹ دینا آپ دے مریداں نے اندر بھی جناب چک دینی ہر شے حضرت صاحبزادہ افتخار الحسن شاہ صاحب سن نا انہاں زندگی کتاب وچ لکھیا کہندے میاں والی جیل وچ میں گیا ختم نبوت دی خاطر اوتے کئی مولویاں نو میں ویکھیا سورہ یوسف پہ پڑھن خفیہ طریقے نال کہ بھائی رہائی ہوے تے میں انہاں مولویاں نو کہیا میں آکھا خدا دا خوف کرو باہر ایڈیاں لمیاں تقریراں کر دیو اندر سورہ یوسف پڑھ دیو اور لوگ کی کہن کے باہر جا کے بھائی ختم نبوت دی خاطر ڈر گئے آپ نے کتاب ملتی بازاروں زندگی اودے وچ آپ نے لکھی گل آپ نے فرمایا کہ میں اتنے نا اے چارپائی لوہے والی نہیں ہوندیاں اینو ٹٹی پئی سی اینو توڑ تاڑ کے چمٹا بنایا تے بھائی لاہور دے بڑے بڑے کن ٹوٹے بھی اتنے ایسن بدماش بھی تے کہنے لگے اتنے میں لکھ دیتا نلکے جتنے کپڑے دھوندے سی بابا نلکے شاہ تے کہنے لگے اتنے بہ کے شاہ جی آواز بڑی سی آواز شاہ جی دی آواز چکتے سن نا سپیکر پیچھے رہ جاندا سی توبہ ایڈی آواز سی شاہ جی افتخار الحسن شاہ صاحب دی وہ کہنے لگے میں اتنے قوالی شروع کر دیتی چمٹا بجا کے سارے لاہور دے کن ٹوٹے جتنے بھی گڈ کپ سن وہ سارے میری قوالی سنا کہندے سپرینٹینڈنٹ جیل نہ میرے اختلاف ہو گیا میں انہوں چنڈ کڈ ماری انہاں گھنٹے کھڑک گئے انہوں کہندے سارے آ گئے مینوں کٹن والے مارن والے کہندے جدوں سارے آ گئے نا بدماش جیل وچ بھی بدماش ہوندے انہاں پالے ہوندے ہاں جی سپرینٹینڈنٹ دے سامنے جڑے پیش کردے نا بدماش پیچھے کھڑے ہوندے جڑا اینج کرے انہوں پیچھے کٹنا شروع کر دیں تھانوں اللہ بچائے بڑا میں تو ہو کے آیا نا تو بڑا بدماش ہوندے وہ انہاں پولیس والے نال وڈے بدماش ہوندے لیکن میرے نال کسی نے میری پگڑی پگڑی ٹوپیاں اترواندے سن میں کہ میں پگڑی نہیں اتارنی جدو میں تسی ویل چیئر تے تھلے سٹ دیو گے پھر میں پگڑی اتارنی اس تو پہلے پگڑی میں نہیں اتار انہاں دی مہربانی انہاں میری پگڑی نہیں اتروائی ہاں ویسے انہاں میں ہتکڑیاں شتکڑیاں لائیاں لیکن پگڑی نہیں اتروائی انہاں دی مہربانی تو شاہ جی کہندے جدو مینوں کٹن آ گیا گھنٹے کھڑ گئے نا تو جڑے لاہور دے کن ٹوٹے سن نا بدماش وہ آ گئے سارے میدان وچ انہاں کہا جس بندے نے ساڈے پیر بادشاہ نو ہاتھ لایا اسی جیل دیاں کندھاں ڈا دیا وہ کہندے سارے بدماش واپس چلے گئے اے انہاں کہا بھئی انہاں لوکاں نال انہاں منڈیاں نال تاں میں بنا کے رکھی ہوئی اے سارے منڈے جڑے تکڑے ہوتے ہاں جی تسی ویسی مطلب توجہ تسا ویسی چھال مار کے قیامت نو نکل جانا ہے ہاں نپے مذہبی جانے تسا یہ کہنا یا رسول اللہ کو پوچھو جو انہوں نے لبیک کیا پھر دسو ہی لایا کہ نہ لایا انہاں سانو دسے ہی کدی نہیں سی تہاڈی عزت دا مسئلہ ہن تہاڈی عزت دا مسئلہ دسیا اج قوم کھڑی نہیں ہوگی حضور انہاں اپنی گلاں دسیاں انہاں 11ویں دسی اسی او بھی کیتی انہاں 12ویں دسی اسی او بھی کیتی انہاں 40واں دسیا انہاں تہاڈی عزت تے دسے ہی نہیں سی جدوں مولوی خادم دسیا تے دسو اسی کھڑے نہیں سی ہوگی پورا اس ویلے کفر پریشان ہے پورا کفر اس ویلے پریشان ہے بھئی یہ لبیک دے نعرے کیویں لگ رہے آج بھی وہ شیخو پورے تو مولانا آئے تو کہندے مینوں شیخو پورے دے ایم این اے نے مینوں مسجد جو کڑوا دیتا بھئی مولانا لبیک دے نعرے لان ایڈے لانتی ہوئے بڑے پترو اے ہنے نہ گلاں نہ تے گل نہیں نہ بندی پیڑاں اور تے پھکیاں اور اینج نہیں ہونا ہن تے لبیک دا نعرہ لگنا ہے ہن تانوں لانتا پینیاں گناہگار کے لیے معافی ہے حضور نے فرمایا میری شفاعت ہے ہی بڑے گناہ والوں واسطے جدوں قیامت والے دن حضور بازو شفاعت کھولیں گے نا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطیب اذا انصتوا وانا شفیع اذا حبسوا وانا مبشر اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ حضور نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا
حضور فرماتے ہیں جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہوگی۔ اے منڈے آج ان سینہ تان کے ہون نہیں، ہر جگہ نعرے انج لانے، قیامت نو جڑے لالچی بن کے لان گے نا، آلہ حضرت ڈنڈا لے کے اتنے کھڑے ہون گے، پکی بات ہے۔ آلہ حضرت کو بڑا ایک روحانی ڈنڈا ہونا ہے، فرمایا دنیا تے منیا نہیں لالچی آج لانا رہے، آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کریں۔ اے آلہ حضرت فرمایا کہ میں ڈنڈا لے کے کٹ دینا آلہ حضرت اس دن، دنیا تے تو منیا نہیں آج لالچی بن کے قیامت نو لبیک جے کہنا ہے حضور میں بھی بڑا گناہگار ہاں، میں بھی بڑا پھنس گیا، جے قیامت نو لالچی بن کے لبیک کہنا ہے تے آج لے ان کی پناہ۔ اس واسطے میں کہنا حضور دی امت انج نعرے لائے کہ قبر بن دیکھے ساڑھے منڈے دے سینے پھٹ دیں۔ حضور دا جو خالی تصور ہی آیا نا کہ حضور کی زلفیں ایسی تھی، حضور کا چہرہ انور ایسے تھا، حضور مسکراتے ایسے تھے، میرے آقا چلتے ایسے تھے، میرے آقا کے ابرو ایسے تھے، میرے آقا کے ہاتھ مبارک ایسے تھے، میرے آقا کی انگلیاں ایسی تھیں، میرے آقا کے پاؤں مبارک ایسے تھے، میرے آقا کا جو پسینہ جو ہے اس سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو دسو جس قبر جو حضور دی جلوہ گری ہونی اتنے پھر خوشبو کیوں جی ہونی؟ تو بن دیکھے تو آڑے سینے پھٹ دیں، تو قبر جدو تسی ویکھ رہے تو پھر لبیک دا نعرہ کیوں جو ہونا ہے؟ تو توجہ بھائی، فرشتے نے کہنا ہے بابا، فرشتے خود کہنا ہے جان نکلن تو دیو بابا، اسی سمجھ گئے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گھر فرشتے سر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد۔ حضور نال پیار کرنا ہے، جدروں بھی جمع تفریق کر کے لے آؤ نا، جدروں بھی اگے حضور ہی کھڑے نہیں۔ ہاں بالکل، دنیا میں سارا نظام صرف حضور دی وجہ تو کھڑے، ورنہ حضور دی امت کیڑا جرم ہے جڑا نہیں کر رہے؟ کیوں جی پہلی امتہ گھٹ توڑیا عذاب آ گیا، صرف گھٹ توڑیا عذاب، کیوں جی ایک نافرمانی کی تھی، ہفتے والے دن مچھلیاں نپیاں، منع سی ہفتے نو مچھلیاں نہیں نپڑیاں تے بندر بن گئے۔ دسو جی تے سرعام سود کھاندے تے 70 واری ماں نہ آدنا گناہ وے زنا کرنا، ماں نہ بندہ زنا کرے 70 واری، ایک کم از کم سود دا گناہ وے۔ قیامت والے دن آج صدر بھی کہتا ہے مولویوں کو یہ جی صورت کڈو سود حلال ہوئے، شریع عدالت دے جج بھی کہندے اس زمانے میں سود کا نظام اور تھا اب اور ہے۔ اور دسو پھر سانو اے سمجھاؤ گل کہ اللہ نے اپنے نبی نو اے جا دین دیتا جڑا زمانے نہ چل بھی نہ سکیا۔ وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یہ تے حضور نے فخر کیتا اس گل ہوتے۔ آج تم کس طرف حضور کی امت قیامت والے دن جتنا بھی کوئی بڑا گناہگار ہوئے گا نا، الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، حافظ کیڑے کیڑے بڑھائے نظر میں انہوں کو سنا، حافظو ایتھے گیا ہو ذرا، ایتھے گیا چلو نہیں تو بیٹھے رہے آج تو دولہا نا، ہاں دولہا میں اج بن گئے، میں کہا بننے نہیں سن پھر ہوں تو بن گئے، ہاں پھر تو دولہے ہوتے پیسے سٹے جان، دولہا آپو تو نہیں نا اتر کے چکتا، براتی چاندے ہوں براتی میں ہی پڑھن لگا، تسی بے فکر ہو جائے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ قیامت والے دن ساری دنیا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک سارے جمع ہوں گے، میرے آقا نے فرمایا جھلا صرف وہی اٹھے گا جڑا دنیا تے سود کھاندا سی، اے قیامت نو بھی جھلے اٹھن گے، ٹکرا مار دے پھرن گے، لوگ کہیں گے کون ہے؟ انہیں کہے سود خورے اور کون؟ اس مخلوق کی بھی پہچانے جان گے سود خورے، سود اتنا بڑا گناہ ہے، کیوں جی پورے قرآن اعلان جنگ کدے نال ہے پتہ ہے؟ ہاں صرف ایک بار، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ میں سود چھڑ دے ایمان والے ہو یا نہ چھڑ دے تو پھر اللہ رسول نال اعلان جنگ کرو۔ اے نظام کیویں مکنا ہے بچیو؟ اے ادوں ہی مکنا ہے جدو رسول اللہ دا دین تخت تے آڑا ہے۔ اے نظام نو کیوں کس نے ختم کرنا ہے؟ تسی تے ایسے ہی ختم کر، بس حضور دا دین تخت تے لے آؤ۔ 10 ارب روپے دی پاکستان وچ روزانہ کرپشن ہوندی، بددیانتی، پیسہ ناجائز استعمال لوگ لیندے، 5 ارب دی
تو روزانہ 5 ارب جڑا اسی ادھر بدیانتی کر دینا اسی لوگوں ویسے دے دیں گے تو سود کسی بھی نہیں لینا کیوں جی اسی دوسری ہانڈی نہیں پکڑ دینی کسی دے گھر اور ہاں اسی کہنا بھی مرچا نہ روٹی کھاؤ جڑے پیسے فالتو برما دے مسلمانوں بھیجو ہاں اسی 20 قسم دے اواریاں شواریاں اسی بند کر دینیاں میکڈونلڈ بند کر دینے ہاں اسی کہنا انسان دے پتر گھر بیٹھ کے روٹیاں کھاؤ اسلام روٹی ضرور دیندا عیاشی دا سامان نہیں دیندا ہاں میں پوری تاریخ اسلام وچ پڑھیا عیاشی دا سامان نہیں دیندا روٹی ہو دیندا اے وعدہ ہے رب دا ہاں سوٹ ہوے بندہ 500 روپے نال بھی گزارا ہوتا ہے ضروری 10,000 دا سوٹ پانا جی تے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز ہون جنہاں دے دور زکات لینے والا بھی کوئی نہ ہوئے لیکن بادشاہ ایک کو سوٹ پاوے تو 60 لاکھ دے کیڑی گل تے سوٹ پاندا جس قوم دے اندر بچیاں دریائے راوی چھاڑا مارن تے دریائے سندھ چھاڑا مارن انہاں کو روٹی کوئی نہیں سی ماں بچیاں سمیت چھاڑ مار گئی تو 60 لاکھ دے سوٹ پا کے کی دسنا قوم بور بانے روٹی کھان لگے تے دہی تھوڑا سی تے اتھوں تیارا لاہور دہی لین آیا اے گلاں رسول اللہ دا دین ہوئے گا نا تے 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہو نا حضرت عمر تے پھر بھی اسلام نویں کپڑے نہیں پان دیندا 36 پیوند لگا کے قمیض پوا دیندا میں اس اسلام دی گل کر جی ہاں اے پیر بھی جڑے اندر بیٹھ کے پیریاں مریدیاں کرنے نا انہاں نوں کہنا ہے گنتی مارو ہاں 2 دن اے لکھاں روپے قوم دے کھا کے تساں قوم نو دتا کہ یہ 5 پتر ہیں تے 5 ہی پیر کنج بن گئے ہاں جی جی یہ بھی کوئی معیار اسلام وچ ہے کہ کوئی نہیں خالی پیر دا پتر ہونے نہ بندہ پیر بن جاتا بڑے بڑے اتنے فسادات برپا ہون ان فسادات تاں ہی ختم ہون گے جدو رسول اللہ دا دین تخت ہوتا ہے پتہ ہے نا فاروق اعظم اپنے زمانے سویر دی جدو اشراق پڑھے جاندے سن نا مسجد نبی شریف پھر آپ اپنا درہ لے کے ڈنڈا آپ مسجد نبی شریف جاندے سن جڑے بڑھے صحابہ سن انہوں نے دا فرماندے تسی اللہ اللہ کرو تے جڑے جوان سن آپ ڈنڈے نہ باہر کٹ دے سن فرمایا جاؤ جا کے محنت کرو جاؤ فرمایا کیسا رو کس طرح کنے فتح کرنا ہے جی تسی اتنے بیٹھ کے تسبیحیں چگڑیاں بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رم آہو اقبال کہندا باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر اے بڑے ڈاڈے اے اسلام جڑا وہ صرف اسلام ہے او دے تے آؤ واپس ہاں جی او دے تے واپس آؤ بس اور کوئی مقصد کوئی نہیں اسی اے تانوں بڑے بڑے وصفے سے پان گے اے تسی بچو کوئی جج بننا ہے کوئی وکیل بننا ہے تسی کوئی گورنر بنو اسی مڑ کے مسیتی مولانا حفظ کرانا ہے میں مڑ کے حمد یحمد حمدن فهو حامد وحمد یحمد حمدن فذاک محمود لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن الامر من یحمد لتحمد لیحمد لیحمد والنایان لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحمد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحمد محمدة محمدتان محامد ومحمدة محماد محمدان محامد محمد ومحمدة افعل التفضيل المذكر منه احمد واحمدان احمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما احمد واحمد بي وحمد حمد عن الحسن ابن علی قال سالت خالی عند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل اللحظان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشداك وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دكت لا يزم منها شيئا
غیر انه لم يكن يذم زواقا ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فاذا تعدي الحق لم يكن لغضب شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها واذا اشار بكفه كلها واذا تعجب قلبا واذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن ابهام اليسرى واذا غضب اعرض واشاح واذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. کیوں جی توجہ ایب تسی مت سمجھنا بچو 2 بجے تسی پونے 2 بجے تھے بیٹھے ہو. امام حسن فرماندے میرے نانا جان ہمیشہ ہی پریشان رہے. لیست لہو راحت، حضور ساری زندگی سکون نہیں پایا. ساڑھے واسطے رسول اللہ سکون نہیں پایا. داتا صاحب کشف المحجوب شریف وچ لکھیا معراج والی رات حضور جس مقام تے تشریف لے گئے سن نا جو امت دا خیال نہ ہوندا تو حضور واپس نہیں سی آنا. کیوں جی پھر میدان عہد وچ حضور نو ایتھے بھی لوگاں پتھر مار دیتا. پھر خندق والے دن برا بن عازب کہندے نے رہ تو رسول اللہ ہے. فرمایا میں رسول اللہ نو ویکھیا ینقل التراب علی ازاری. فرمایا حضور اپنی پشت مبارک تے مٹی چک کے لے جا رہے سے. کیوں جی اساں دین واسطے کی کیتا؟ اساں تے مسیتی ککھ پے ہون تے جھاڑو کد نہیں دیتا. کیوں کہ مولانا دا ہاتھ بڑے قیمتی ہیں. پیر صاحب نے تے نماز با جماعت کوئی نہیں پڑھدا. سویر دیاں مسیتاں لاہور پورے دا سروے کر کے ویکھو 7 تو 8 نمازی 10 نمازی ہوندے. آبادی کتنی؟ کروڑ دے قریب آبادی ہے. 10 بندے بھی سویر دی جماعت چ نہیں ہوندے. اللہ دے بندے. وہ بچو تسی اٹھو اینا بڑھیاں کو جان چھڑاؤ. بڑھیاں تے نمازاں نہ پڑھیاں تسی مسیتاں آباد کر دیو. تے جس دن مسیتاں آباد ہو گئیاں ویکھنا وہ دن بندا کہ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی. صبح دے ٹائم جدو برکت ہوندا جلیا تو ستا ہوندا دیہڑی تو دکان تے بیٹھ کے مکھیاں ہی مارنیاں. ہاں یہ انگریزاں نو پتہ سی یہ مسلمان سویرے اٹھتے رہے تے انہاں نو اسی فتح نہیں کر سکنا. جے انہاں نو راتی ہو جے چیزاں وکھاؤ سویرے 11 بجے پیو اٹھے 12 بجے پتر اٹھے. اس واسطے اے واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. اے پیسٹاں وکڑیاں بند ہو جان جڑیاں پیسٹاں تے برش جے مسلمان مسواک شروع کر دے. 5 روپے دا مسواک نہیں لیندا مسلا تے 400 روپے دی پیسٹ لے لیندا. کیونکہ انگریزاں بنائی جیڑا رسول اللہ فرمایا نو یقین ہی کوئی نہیں کہ مسواک ماراں گا. چلیا تو مسواک مار کے تو ویکھ تیری نظر بھی تیز نہ ہوئی تو مینوں نپی. تیرا جگر بھی ٹھیک نہ ہے تو مینوں نپی. تیرا معدہ بھی ٹھیک نہ ہے تو مینوں نپی. سمجھ آئی؟ فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف رسول اللہ دے دین دی طرف. میں ہوں حافظاں نال آخری گل کرن لگا. اے نا حافظاں نال سارے حافظاں نال اے جتنے حافظ ہیں جنہاں رمضان دی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی تے جڑے نہیں کر رہے وہ بھی. میں تو پورا سال تیاری کرنا. ہوں بھی میرے 25 سپارے ہو گئے. ہاں جی سورہ محمد شریف تک پڑھ چکے ہیں میں. تو بس تھوڑا جہا رہ گیا 1-2 دن 1 دن لگنا پڑھ دینا. میں پورا سال پڑھنا. ہاں رمضان واسطے نہیں پڑھتا. رمضان واسطے تو پھر رمضان ایک سپیشل 5 واری پڑھنا 6 واری پڑھنا 100 سپارے. جب 5 واری پڑھو تو 5 سپارے ہو گئے. ایک تو 6واں 6.25 سپارے ہو گئے. جب 10 واری پڑھو تو 10 سپارے ایک ہو گئے تو 2 اور کٹو 12.5 سپارے ہو. 12.5 سپارے حافظ ہر ایک رمضان پڑھتا. تو تسی یار ایک رکوع بھی نہ پڑھو مڑ کے پھر مسیتی کہو مولانا آج تہاڈی غلطیاں 2 آ گئیاں سن تینوں کلو والا نہیں آتی تو ساڑیاں غلطیاں نہ پی پھرنا. جی گل ہے کوئی کرنے مڑ کے ساڑھے پیچھے ایپ کٹ دے آج حضرت صاحب تہاڈیاں 2 غلطیاں آ گئی. میں کہو خدا نے بندے قرآن ہے. قرآن تو پھر قرآن ہے. کیوں جی ایک حافظ صاحب سن نا انہوں نے قرآن غلطی تو بغیر پڑھے نہیں جا سکتے. ایک حافظ صاحب سن انہوں نے جناب گھمنڈ کیتا پڑھدیاں جا کے کلو واللہ تے پہنچیا. کہنے لگا جی لوگ آدھن بغیر غلطی قرآن نہیں پڑھا. میں تے آج پڑھ چھڑیا اتھی جناب حافظ کلو واللہ جی بول بیٹھ 20 باری پڑھے کلو واللہ انہوں نے کہا پڑھنا ہونا کہ کلو واللہ یہ تو دا کرم ہے جڑا بندہ پڑھ چھڑدا. ورنہ اس واسطے حافظ منزلہ میں جڑی گل کرن لگا حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ دے کول ایک حافظ آیا, انہیں کہا حضور مسیت نہیں لبھی, ہن کی کریے؟ فرمایا جدا قرآن ہے انہوں سناؤ. انہیں کہا جی مطلب؟ فرمایا روزانہ دریا دے کنارے گیا کر سوا سپارہ پڑھ کے آ گئے گا. جنہ جنہ حافظ نو مسیت نہ لبے انہوں میں نسخہ دسن لگا. یا پھر اپنے گھر پڑھو, اپنے ماں باپ اپنے براواں نو کہو کہ جی پیچھے تراویاں پڑھو. یہ کیڑا مطلب ہے؟ حافظ جے بنا دیو تو پھر قربانی بھی دیو. سال بعد اپنے پتر پیچھے تسی تراویاں بھی نہیں پڑھ سکتے, خالی حافظ بنانے دے شوق سے. جی مسیت نہیں لبھی تو گھر اہتمام کرو, بیٹھک کرو اور قرآن دیاں باہر لاؤ. اینجی تے اتنے لبرلزم ختم ہونا ہے. اینجی تے بدماش مکنے نے تو گنڈے جنہاں نو کلو واللہ بھی نہیں آندی تو جناب وزیر داخلہ بن کھڑو دے تے وزیر قانون بن کھڑو دے. تسی گھر گھر گلی گلی ایجی بیٹھک وچ قرآن پڑھا, اس بیٹھک وچ تراویاں ہو رہی ہیں, اس چھت تے تراویاں ہو رہی ہیں. تسی 2018 دا بڑی دور والی بات ہے, اس رمضان وچ ہی بدماشاں نس جانا ہے. انہوں نے کہا قرآن آ گیا, قرآن آ گیا, قرآن آ گیا. سائیں صاحب نے حافظ صاحب نو کیا, حافظ صاحب روزانہ جا سوا سپارہ. جس دن ختم شریف سی نا, حافظ صاحب سلام پھیریا ایڈی پیسے دی تھیلی بھری ہوئی نال پئی ہوئی. حافظ نے کچھ پیسے پائے تے نسدا آیا سائیں صاحب کو, کہندا پیسے لبے پیسے لبے. سائیں صاحب فرمایا حافظ صاحب بڑا گھاٹے دا سودا کیتا ہی. انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا تیرا پہلے دن تو ارادہ سی پیسیاں دا, جے تو ارادہ کردا رب ملن دا اج تینوں رب بھی مل جانا سی. ہاں جی, یہ حافظ اپنا تسلی کر لواں. ہاں بالکل. دوسری گل حافظاں واسطے میں بیان کر لگا. انگلش دے لفظ ہیں 26 تے عربی دے ہیں 29 تے 26 لفظاں والی انگلش روٹی دیندی تے 29 والا روٹی کیوں نہیں دیندا؟ ہن میں اودے تے گل کر لگا میں 29 والا روٹی کیویں دیندا. حضرت فاروق اعظم دے زمانے چ ایک بندہ روزانہ حضرت عمر دے دروازے چ آوے, آج مرچا مکیاں, آج آٹا مکیا, آج دال مکی. حضرت عمر فرمایا کی میرے دروازہ کھٹ جائے, جا جا کے قرآن پڑھیا کر. وہ کافی عرصے تو بعد حضرت عمر نو ملے سرے بازار, فعاتبہ, حضرت عمر جلال چ آ گئے. فرمایا تو ناراض ہو گیا؟ میں تو تینوں کہسی چنگا نہیں تو روزانہ منگن ہی کدنے آیا یار. انہیں گل کیڑی کی تھی؟ اے پوری امت واسطے پیغام ہے, قرآن اتنا بے نیاز کردہ. انہیں کہا کیوں نہیں آیا منگن؟ انہیں کہا انی وجدت فی کتاب اللہ ما اغنانی عن باب عمر. فرمایا عمر جس قرآن کی طرف آپ نے مجھے بھیجا تھا نا, اس قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا. لو جی میں بڑی لمبی گل کر چھڑی ہے, تواڈے عشق و محبت دی 4 گلاں سنا دیتیاں. بس حضور نال پیار این کر کے کرنا ہے. باقی اسی بڑے مسکین ہاں, بڑے غریب ہاں, بڑے عاجز ہاں, لیکن جب حضور دی گل آوے پھر گل وچ ہو رہے. ہاں جی پھر گل وچ ہو رہے. اگر دنیا اپنی عزت کرانا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, حضور کی غلامی اختیار کر. اور ٹرمپ تے مودی جتنے شیاطین امن چاہتے ہیں ہمارے نبی کی عزت کرنا سیکھیں. ہاں بس ایک ہی طریقہ ہے دنیا میں امن کا کہ رسول اللہ کی عزت کرنا سیکھیں. اور آپ کی ترقی کس میں ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا میں دنیا سے. لبیک